ہماری آج کی سبق آموز کہانی کا عنوان ہے سب سے بڑا بیوقوف۔ بادشاہ نے ایک بیوقوف شخص کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ اور اس بیوقوف شخص کے درمیان مکالمہ ہوا تو وہ مکالمہ کیا تھا؟ کیا بادشاہ بیوقوف تھا یا حقیقت میں وہ شخص بیوقوف تھا؟ جانیے گا آج کی اس کی ویڈیو میں۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حرف حقیقت۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کیا جائے۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، بعض اوقات بادشاہوں کے احکامات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ سو حکم تھا، عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف شخص بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ قریب المرگ تھا، مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ کیوں لیٹے ہوئے؟ بیوقوف نے پوچھا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، جی ہاں، وہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سے سامان عیش روانہ کیا ہوگا، بیوقوف نے کہا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آہ کی آواز نکلی۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بیوقوف نے کہا، افسوس، صد افسوس کہ میں نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا جو بادشاہ نے اسے پہنایا تھا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارا حال بھی اس بادشاہ جیسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں خود کو سمجھدار سمجھ کر لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور خود جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کے سفر کے لیے کیا کچھ تیاری کی بھی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو پھر ہم بادشاہ جیسے بیوقوف ہیں، اس بیوقوف کی طرح دانا نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔